السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صباح الخیر۔ آج آپ کے سامنے صبح صبح ایک نبوت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لے کر آیا۔ سب سے پہلے آپ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن لیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام کے اذکار برابر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو شخص سب سے زیادہ بچنا چاہتا ہے علائم، مصائب، وبا سے، آج جیسے کرونا وائرس سے ہر آدمی ڈرتا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو چاہیے کہ صبح کے اذکار کا اہتمام کرے۔ انہی صبح کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام کیا تھا؟ برہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا تھا۔ کہتی ہیں، آپ حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا تحفہ دیتے ہیں، ساری امت کے لیے یہ بہت عظیم تحفہ ہے، نبی کی رحمت ہے جو آپ نے ہمیں بتایا۔ کہتی ہیں، خرج من عنده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عنده بکرۃ حین صلی الصبح۔ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور گھر سے چلے گئے، یا یہ کہ فجر کی نماز کو گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجدہا اپنی نماز گاہ پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ثم رجع بعد ان اضحى وہی جالسہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نماز گاہ میں بیٹھی ہوئی تھیں اپنے مصلی پہ، جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت دن چڑھے، کئی گھنٹوں کے بعد میں جب گھر کو لوٹے تو دیکھا کہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ما زلتی علی الحال التی فارقتک علیہا، ارے تم تو اس وقت سے، جب سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں، ایسی بیٹھی ہوئی اتنے گھنٹوں سے؟ کہنے لگی، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد قلت بعدک اربع کلمات، کہا میں تمہارے اتنے گھنٹوں کے بیٹھنے کے بدلے میں نے تمہارے بعد 4 باتیں، 4 کلمات کہے ہیں اور 3 مرتبہ کہا ہے، اور جو شخص ان 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو تمام اتنے گھنٹے کی جو عبادت ہے وہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ اتنے سارے گھنٹے عبادت کرنے کے بجائے صرف ایک بار چند سیکنڈ لگیں گے، اس دعا کو آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کے لیے وہ تمام اجر و ثواب مل جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گھنٹوں میں عبادت آپ نے کیا ہے۔ اور کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، صرف 4 کلمات ہیں، 2 سیکنڈ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، کتنی؟ عدد خلقہ، تیری مخلوقات کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں، زمین میں کتنی مخلوقات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات انسان ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اور ان گنت فضاؤں میں ہیں، آسمانوں کے اوپر ہیں، فرشتے ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں ہیں۔ ان تمام مخلوقات کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان تمام مخلوقات جتنی بھی اس کائنات کے اندر ہیں اتنی برابر تیری حمد و ثنا اور تیری تعریف اور تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، وزینۃ عرشہ، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیری تسبیح بیان کرتا ہوں تیرے عرش کے برابر، تیرے عرش کے وزن کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا وزن کا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کا عرش
جس پر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عرش آسمان و زمین، آسمان پورا اس کے سامنے ایک حلقے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش کا وزن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے وزن کے برابر اے اللہ تیری رضامندی چاہتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں، تیری حمد و ثنا اور تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اور ورضا نفسی، اے اللہ تیری رضامندی، تیرے نفس کی رضامندی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے تسبیح و حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ اس کی مخلوق کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز ومداد کلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے برابر اے اللہ تیری حمد و ثنا، تیری تعریف اور تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تعریف، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم سب اللہ کی کلمات ہیں۔ اور وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا اور زبور دیا داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم زمین کی تمام درختوں کو، زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں اور سمندر کو سیاہی بنا لیں، من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور سمندر اس کے 7 گنا اور سمندر بنا لیں، لیکن اللہ کے کلمات تم لکھتے جاؤ گے ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم و شان دعا ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، مہربانی ہے جو آپ نے امت کو ایسی عظیم و شان دعا دی ہے، اور ہمیں صبح کے اذکار، شام میں اذکار پڑھنے میں بڑی ہمارے لیے رحمت ہے، برکت ہے اور عافیت ہے، سلامتی ہے ان تمام بلاؤں سے، ہر طرح کی، اور خاص طور پر کرونا وائرس سے۔ اور اس دعا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے صبح میں۔ 4 کلمات ہیں جو 2 سیکنڈ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح کے اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔